ناظرین اکرام السلام علیکم، میں قمر اعظم صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس آر میڈیا۔ گزشتہ 20 مارچ 2023 عیسوی بروز سوموار شہر حاجی پور کے دیوچند کالج میں شعبہ اردو کی جانب سے ڈاکٹر سلطان اکبر خان صدر شعبہ اردو نے یک روزہ قومی سیمینار بہار میں فروغ اردو کے لیے کیا جائے کے عنوان سے ڈاکٹر تارکیشور پنڈت پرنسپل دیوچند کالج کی سرپرستی میں سیمینار کا انعقاد کیا ہے، جس کی صدارت مشہور و معروف ادیب قلمکار جناب انوار الحسن وسطوی صاحب نے فرمائی، جبکہ نظامت کے فرائض پروفیسر حسن رضا صاحب استاد سکھدیو مکھلال نے انجام دیا۔ جناب انوار الحسن وسطوی نے اپنے صدارتی خطبے میں کہا کہ اردو صرف مسلمانوں کی زبان نہیں ہے بلکہ یہ تمام ہندوستانیوں کی زبان ہے، اس لیے تمام ہندوستانیوں کو اردو کے فروغ کے لیے آگے آنا چاہیے۔ اردو بہت ہی پیاری و میٹھی زبان ہے، لہٰذا تمام ہندوستانیوں کو اردو کو اپنانا اور گلے لگانا چاہیے۔ جناب صدر نے بہار میں اردو ڈائریکٹوریٹ کے ذریعے غیر اردو دانوں کے لیے چلائے جا رہے آن لائن اردو کلاس کی جانب بھی توجہ دلائی اور کہا کہ اس کورس سے بہت سارے ہندی والوں نے فائدہ حاصل کیا ہے۔ مزید انہوں نے ہندی دانوں سے اس پروگرام میں رجسٹریشن کرا کر آن لائن اردو سیکھنے کی گزارش کی۔ جناب وسطوی نے دیوچند کالج کے صدر شعبہ اردو پروفیسر جناب سلطان اکبر خان اور وہاں کی پرنسپل پروفیسر تارکیشور پنڈت کو کالج کی جانب سے پہلی بار اتنے بہترین سیمینار کے انعقاد پر مبارکباد پیش کی۔ میں اپنے صدر محترم سے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ آئیں اور اپنے خطبات سے ہم تمام سامعین کو نوازیں۔ اردو ہندوستان کی زبان ہے اور تمام ہندوستانیوں کو اس کے لیے جو کچھ بن سکے، جو سمبھو ہو سکے، جو ممکن ہو سکے وہ کریں۔ اردو یا کوئی بھی بھاشا، کوئی بھی زبان کسی کی خاص زبان، کسی مذہب کی زبان، کسی ذات کی زبان، کسی برادری کی زبان نہیں ہوتی۔ ہر آدمی کا ہر بھاشا کو، ہر زبان کو سیکھنے کا حق حاصل ہے، اسے سیکھنا چاہیے۔ ابھی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہندی والوں کو اردو سکھانے کے لیے بہار سرکار کے اردو ڈائریکٹوریٹ نے آن لائن اردو کو شروع کیا ہے۔ 60 دن میں اردو سکھائی جاتی ہے آن لائن کورس میں، اور اس میں معمولی لوگ نہیں، بڑے بڑے IAS IPS آفیسرز، پروفیسرز، یہ لوگ 60 دن میں اردو سیکھ رہے ہیں۔ اردو لکھنا، اردو بولنا، اردو پڑھنا۔ میں عام تمام لوگوں سے جو لوگ اردو نہ جانتے ہیں، میں ان کو گزارش کرتا ہوں، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ آن لائن کورس میں اس کو جوائن کیجیے۔ 5 بیچ وہاں ختم ہو چکا ہے، 6واں بیچ کے لیے آویدن مانگا جا رہا ہے۔ آن لائن بیٹھ کے اپنا ایک وقت قربان کیجیے اور ایک بہترین زبان، سب کوئی کہتا ہے اردو بڑی پیاری زبان ہے، اردو بڑی میٹھی زبان ہے۔ ارے میٹھی زبان ہے تو اس کو استعمال کیجیے۔ مہمان خصوصی کی حیثیت سے جناب شاہد محمد پوری نے اپنے خطاب میں کہا کہ صوبہ بہار میں اردو زبان کی بقا کے لیے تمام سرکاری و غیر سرکاری تعلیمی ادارے میں اردو کا جائزہ لیا جائے اور اس کے حساب سے لائحہ عمل تیار کیا جائے۔ جبکہ مہمان اعزازی بدر محمدی نے اپنا مقالہ پڑھتے ہوئے حکومت کے ذریعے کیے گئے وعدوں پر توجہ دلائی اور کہا کہ اردو انقلاب کی چنگاری روشن کرنے والی اور غریبوں کو جگانے والی زبان ہے۔ اردو ایک زندہ زبان ہے، اس لیے اردو کو اپنائیں۔ اس موقع پر ڈاکٹر منظور حسن نے اپنے خلودی خطبے میں کہا کہ اردو مسلمانوں کی مادری زبان ہے، لیکن بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اردو کی موجودہ صورتحال بہتر نہیں ہے۔ اردو کے فروغ کے لیے اردو میں بول چال کو رواج دیں اور بچوں کو ابتدائی تعلیم بھی اردو میں دلوائیں۔ اس موقع پر سیمینار کے کنوینر ڈاکٹر سلطان اکبر خان صدر شعبہ اردو دیوچند کالج نے اپنے خطاب میں کہا کہ اردو والے احساس کمتری کے شکار ہیں، ہمیں اس سے اوپر اٹھنا چاہیے۔ اردو والے ایسا سوچتے ہیں کہ اردو پڑھ کر کچھ حاصل نہیں ہے، لیکن ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ آپ اردو پڑھ کر اساتذہ کی نوکری لے سکتے ہیں، ساتھ ہی اردو اکادمی، اردو ڈائریکٹوریٹ میں کسی عہدے اور بلاک میں اردو مترجم کے جاب کو بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اردو سے آپ IAS اور IPS وغیرہ کے امتحان میں شامل ہو کر بڑے عہدے پر بھی فائز ہو سکتے ہیں۔
بنیادی سطح پر اردو زبان کی آبیاری کے لیے کچھ بھی نہیں کیا جا رہا، جس سے اردو زبان کو زبردست خطرہ لاحق ہے۔ ایسی صورت میں بڑے بڑے کانفرنس سیمینار کے ساتھ ساتھ اردو زبان کی بقا اور اس کے فروغ کے لیے بنیادی سطح پر اردو زبان کی آبیاری کی جائے تاکہ اردو زبان نئی نسل میں منتقل ہو سکے۔ اس کے لیے یہ ضروری ہے اس وقت بہار کے سبھی سرکاری غیر سرکاری پرائمری مڈل ہائی اسکولوں اور کالجوں میں اردو تعلیم کا جائزہ لیا جائے۔ 1982 میں حکومت بہار نے اردو مشاورتی کمیٹی قائم کی اور پھر 2014 میں اردو ڈائریکٹریٹ کا قیام عمل میں آیا۔ پرنسپل سیکریٹری محکمہ کابینہ سیکریٹریٹ کے مکتوب نمبر 630 تاریخ 10 دسمبر 2015 کے مطابق متعلقہ اعلیٰ عہدیداروں کو ہدایت دی گئی کہ افسروں کے نام کی تختی سرکاری منصوبوں کے بینر، ہورڈنگ، سڑک، عوامی نوعیت کی عمارت کے نام اردو میں بھی لکھے جائیں اور سرکاری دعوت نامے اردو میں بھی جاری کیے جائیں۔ اردو انقلاب کی چنگاریاں روشن کرنے والی، غریبوں کو جگانے والی زبان ہے، بہتر زبان بنانے والی، دل میں ٹھنڈک اور نظر میں اسر پیدا کرنے والی زبان ہے، اتحاد اور سالمیت کی زندہ علامت ہے۔ اردو ایک زندہ زبان ہے۔ اردو کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اردو ہماری مادری زبان ہے، خاص کر مسلمانوں کی مادری زبان ہے۔ ہمیں گھر میں اپنی بول چال کی زیادہ تر الفاظ اردو، بول چال کی زبان میں زیادہ تر لفظ کا استعمال اردو میں کرنا چاہیے۔ پھر ہمیں اپنے پڑوس میں گھوم پھر کر دیکھنا چاہیے کہ وہاں کا جو ماحول ہے وہاں کے لوگ اردو میں بات چیت کر رہے ہیں کہ نہیں۔ خود ان کے ہاتھ ان سے مل کر ان کے ساتھ ہمیں بیٹھ کر اردو میں بات چیت کرنی چاہیے۔ اردو بھی کھری بولی کی پیداوار ہے اور یہ آپس میں دو سگی بہنیں ہیں، یہ آپس میں دو سگی بہنیں ہیں۔ ہندی بڑی بہن ہے، اردو اس کی چھوٹی بہن ہے۔ اس لیے میں چاہوں گا کہ کالج کا جہاں پہ نام درج ہے اوپر میں بڑی بہن ہو، نیچے میں چھوٹی بہن ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب بہنوں کا ساتھ مل جائے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ زبان ترقی کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ جن کی کوشش پہ آج کا یہ پروگرام آرگنائز کیا گیا ہے، میں جناب ڈاکٹر سلطان صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ مائک پہ تشریف لائیں اور اپنے آرا سے ہم تمام سماعی کو نوازیں۔ کہ اردو پڑھ کر صرف ٹیچر ہی نہیں بنا جا سکتا ہے، یہ بات ان کے ذہن میں ڈالیے کیونکہ پروفیشنل دور ہے۔ انہیں بتائیے کہ اردو پڑھنے سے آپ اردو ڈائریکٹریٹ میں جا سکتے ہیں، آپ اردو کے تمام سرکاری دفاتر میں جا سکتے ہیں، وہاں پوسٹ ہوتی ہے، آپ اردو اکیڈمی میں جا سکتے ہیں، آپ ساہتیہ اکیڈمی میں جا سکتے ہیں۔ اس لیے کہ اردو پڑھ کر کے نوکری نہیں ملے گی، اردو سے آپ UPSC بھی دے سکتے ہیں، اردو سے آپ BPSC بھی دے سکتے ہیں، سارے کام کر سکتے ہیں۔ یہ بات انہیں سمجھانی پڑے گی کیونکہ نئے دور کے بچے ہیں، انہیں نئے انداز میں سمجھانا پڑے گا۔ آج نفرت سے کر لے نفرت، اب نظامت کر رہے جناب حسن رضا صاحب نے اپنے خطبے میں کہا کہ اردو ہندی دو سگی بانیں ہیں، ہندی بڑی تو اردو چھوٹی بہن ہے، اس لیے ہمیں لکھنے پڑھنے میں دونوں بانوں کو شامل کرنا چاہیے۔ عظیم الدین انصاری صدر ضلع اردو ایکشن کمیٹی ویسالی نے اپنے خطاب میں کہا کہ اردو کے فروغ کے لیے اسکول کالج کے طلبہ کو اردو کے پروگراموں میں حصہ لینے کا موقع دیا جانا چاہیے۔ اس سیمینار کے موقع پر نوجوان صحافی قمر اعظم صدیقی، بانی و ایڈمن SR میڈیا نے سامعین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم لوگ خود کو ماڈرن سمجھنے لگے ہیں، اس لیے اپنے بچوں کو ابتدائی تعلیم انگریزی میں دلوانا باعث فخر سمجھتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بچوں کو اردو سے بالکل بھی دلچسپی نہیں ہے۔ اگر یہی حالات رہے تو آج جو ہم لوگ تھوڑے بہت سیمینار، مشاعرے، کانفرنس کر رہے ہیں، آنے والے دنوں میں یہ سب بھی بند ہو جائیں گے اور اردو کا کوئی نام لیوا بھی نہیں رہے گا۔ اس لیے تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو انگریزی، ہندی کے ساتھ ساتھ اردو کی تعلیم بھی ضرور دلوائیں۔ سیمینار کے درمیان میں محترمہ ثانیہ فرحت جمال اور بدر محمدی نے اپنا کلام سنا کر سامعین کو معزز کیا۔ پروگرام میں گنگا جمنی تہذیب کو برقرار رکھتے ہوئے کثیر تعداد میں ہندی اور اردو زبان کے شرکاء نے شرکت فرمائی۔ اخیر میں ڈاکٹر آلوک کمار صدر شعبہ ہندی دیوچند کالج کے اظہار تشکر پر پروگرام کا اختتام ہوا۔
आलोक कुमार साहब ने अपने खुतबे में कहा कि उर्दू सलीक़े और गंगा जमनी तहजीब की ज़ुबान है। आलोक कुमार को बेहतरीन उर्दू बोलने के लिए मेहमानों ने फूलों से खैर मकदम किया और मुबारकबाद पेश किया। उर्दू के फरोग में उर्दू के लिए क्या किया जाए, तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो भी स्कूल हो, कॉलेज हो या दीगर तालीमी इदारे हो, वहाँ जो तलबा तालिबात जो पढ़ते हैं, वो किसी तरह का भी प्रोग्राम हो उसमें मेरी मुलाकात जनाब कमर आजम सिद्दीकी साहब से, जो नौजवान साथी भी हैं, सफारत की दुनिया में धूम मचाए रखा है आपने, जो आपके सामने मौजूद नहीं है, हम सबकी खुशकिस्मती है वो आपके सामने तशरीफ ला रहे हैं। ये सेमिनार कॉन्फ्रेंस वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग करते हैं, कोशिश करते हैं कि उर्दू को फ़रोग़ दिया जाए। बावजूद उसके जिस तरह उर्दू का फ़रोग़ होना चाहिए, उसके आखिर नहीं होने की वजह क्या है, उसके बुनियादी वजह को हम लोगों को जानना ज़रूरी है। आज हर आदमी इस के दौर में, अपने को मॉडर्न बनने के दौर में, हम अपने बच्चों को इब्तदाई तालीम उर्दू से दिलाना नहीं चाहते। जाहिर सी बात है कि जब हम अपने बच्चों को इब्तदाई तालीम उर्दू में नहीं दिलाएंगे, जब हमारे बच्चे शुरू से उर्दू पे दिलचस्पी नहीं रखेंगे, तो आप उनको जबरन उर्दू नहीं पढ़ा सकते हैं। तो हमारा अलविया ये है कि हम मॉडर्न होने के नाते आज हम अपने आप को तालीम याफ्ता तो करें, तालीम याफ्ता है अल्हम्दुलिल्लाह। हम आप अंग्रेज़ी, हमारे बच्चे अगर फटाफट अंग्रेज़ी बोलने वाले हों तो माँ बाप रिश्तेदार सब खुश होते हैं। गार्जियन ने उनको बचपन से उर्दू की तालीम नहीं दी, बच्चों को हर्फ तहजी नहीं सिखाया, शुरुआत हुआ उसको ABCD वगैरह सिखाया। आप सिखाइए, ज़रूरी है, वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, वो तो ज़रूरी है आज के दिनों में, लेकिन उर्दू बच्चों को जब तक आप सिखाएंगे नहीं तो फिर बच्चा कैसे होगा। जब धीरे धीरे हम बच्चों को इब्तदाई तालीम से आरास्ता करेंगे, तब जाके पहली क्लास, दूसरी क्लास, 5वीं क्लास, इस तरह से बच्चे को दिलचस्पी होगी। अपने घरों में हम बच्चों के लिए बहुत सारी मैगज़ीन हैं, मामूली रंग में दस्तयाब है मार्केट में, उमंग है, रसाले आते हैं, 10 रुपये 20 रुपये में है, उसमें रंगीन तस्वीर के साथ, जिस तरह बच्चे आज हमारे आपके यूट्यूब पर कॉमेडी देखते हैं, कार्टून देखते हैं, उस तरह की चीज़ें उर्दू में भी दस्तयाब हैं। आप उनको एक बार सर्च तो कीजिए, गूगल की दुनिया में आज हर कुछ मिल रहा है, हर तहजीब वहाँ पे आपको मोबाइल में यूट्यूब पे भी मौजूद है। उनकी दिलचस्पी होगी, पढ़ेंगे, क्योंकि ये मादरी ज़ुबान है, ये हम और आपको करना होगा। और हम रोना रोते हैं कि स्कूलों में उर्दू की तालीम नहीं हो रही, तो तालीम होगी कैसे? बच्चे आपके हमारे पढ़ने वाले नहीं हैं तो फिर वहाँ पढ़ाई भी नहीं हो रही है। ज़रूरत इस बात की है कि अमल की ज़रूरत है, हम लोग अमल पैरा नहीं है, इसलिए छोटी छोटी बातें हैं, मोहल्लावार कमेटी बनाई जाए, बच्चों को शुरू से उर्दू की तालीम दी जाए। अब जैसे जो लोग पढ़ चुके इस ज़माने में, अभी देखिए सेमिनार वगैरह जो हो रहे हैं, जो जानते हैं कर रहे हैं सेमिनार, जो बच्चे जानेंगे नहीं तो क्या कल को ये सेमिनार मुनाकिद होगा? कल को ये सेमिनार मुनाकिद नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब पढ़ने वाले रहेंगे तब तो सेमिनार मुनाकिद करेंगे ना। उन्हें क्या मालूम कि सेमिनार क्या है, इजरा क्या है, गज़ल क्या है, रुबाई क्या है, अफसाना क्या है, ये सब उनको लगेगा कि ये सब बहुत नई चीज़ है, तो उनको ये सब बताने की ज़रूरत है। डॉक्टर सुल्तान अकबर ख़ान और सेमिनार की सदारत कर रहे मशहूर व मारूफ अदीब जनाब अनवारुल हुसैन वस्तवी साहब ने सेमिनार के अख्ताम पर SR मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि ये पहली कोशिश थी, चंद छोटी छोटी कमियां रह गई थीं जिसे नज़रअंदाज किया जाना चाहिए, आइंदा इसे बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। सर, आज जो आपने प्रोग्राम का इनेकाद किया, आप इस प्रोग्राम के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? इसमें शिरकत करने वाले हमारे बुज़ुर्ग उस्ताद वस्तवी साहब सदारत कर रहे थे और उन्होंने सदारती खुतबे में बहुत कामयाब बातें कही, और जितने भी लोग थे, मेहमान एज़ाज़ी, मेहमान ख़ुसूसी, सब ने अपनी जानिब से बहुत सारे मशवरे दिए हैं। उन मशवरों को लेकर हम आगे की तरफ बढ़ना चाहेंगे। हम खुद अपने आप से कैसे लड़ें और अपने घरों और अपने माशरे में उर्दू कैसे पहुँचाएँ, मौजू पर, इसी मौजू पर जो है सैरियाब बहस हुई, और ये बहुत जल्दबाजी में किया गया सेमिनार था, तो इसलिए छोटी मोटी गलतियां हुई हैं,
जिसे दरगुजर किया जाना चाहिए। आइंदा से इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि बाकायदा सेमिनार हो और सामीन भी खासी तादाद में मौजूद रहें। इसके लिए हम सब मिलकर कोशिश होंगे। जनाब सदर, आज के प्रोग्राम का इन्वॉल्व तनवस्तवी साहब से उनसे तासुरात लेता हूँ, आज के प्रोग्राम के हवाले से बताएं। डॉक्टर सुल्तान अहमद अकबर ख़ान साहब ने देवचंद कॉलेज हाजीपुर में बिहार में उर्दू के फ़रोग़ के लिए क्या किया जाए के उन्वान के तहत सेमिनार का इनेकाद किया। ये न सिर्फ़ उनकी पहली काविश थी बल्कि कॉलेज की तारीख़ में ये कोई पहला उर्दू सेमिनार था। तो पहली कोशिश में यकीनी कुछ कमी रह जाती है। उन कमियों को अगर नज़रअंदाज कर दिया जाए तो पूरी ज़िम्मेदारी के साथ ये बात कही जा सकती है कि उनकी पहली काविश बहुत कामयाब रही और ये सेमिनार बहुत कामयाबी के साथ हमकिनार हुआ। जो भी मुकर्ररीन हज़रात यहाँ तशरीफ़ लाए, जिन लोगों ने अपने इजहार ख़याल किया, उन लोगों ने बहुत कीमती बातें बताई, जिसकी रोशनी में डॉक्टर सुल्तान अकबर साहब ने ये अज़्म किया है कि फिर आइंदा जब कभी ये सेमिनार का इनेकाद होगा तो उन कमियों को पूरा कर दिया जाएगा और शानदार तौर पर सेमिनार का इनेकाद होगा। मैं इस सेमिनार के इनेकाद के लिए डॉक्टर साहब मौसूफ़ को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ।